ہر وقت خیالات میرے دماغ میں چلتے رہتے ہیں، دماغ میں خیالات بھرے رہتے ہیں، انتشار ہے خیالات کا، نیند نہیں آتی، دماغ سکون میں نہیں ہے۔ ہر بندہ آج کل اس مسئلے میں گرفتار ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز سے بچے ہوئے ہیں، اور کون لوگ ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، وہ کیوں بچے ہوئے ہیں، کون لوگ ہیں۔ بہرحال اس مسئلے کو لے کر بہت سارے لوگ پریشان ہیں، حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی دماغ چل رہا ہے، جسم سو رہا ہے۔ اب دماغ چلتا رہتا ہے، دماغ میں ملٹیپل ریزنز ہیں اس کی، اور بہت سارے خیالات دماغ میں چلتے رہتے ہیں۔ اس کا آج ہم تجزیہ کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے کہ میرا دماغ چلتا رہتا ہے۔ اب کسی کا اگر دماغ نہیں چلتا، وہ تو بندہ فارغ ہے، وہ تو عقل سے گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا بات سمجھیے گا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں سارا دن دیکھتی رہتی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے کان سارا دن سنتے رہتے ہیں، اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے بازو سارا دن کام کرتے ہیں، ٹانگیں سارا دن چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جس آرگن کا کام ہے وہ اپنا آرگن کام کر رہا ہے۔ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کانوں کا کام سننا ہے، وہ سن رہے ہیں، دل کا کام دھڑکنا ہے، وہ سارا دن دھڑکتا رہے گا۔ کوئی بندہ کمپلین کری میرا دل سوتے ہوئے چلتا رہتا ہے اور جاگتے ہوئے چلتا رہتا ہے، سارا دن چلتا رہتا ہے، تو پھر دل کا کام چلنا ہے، اس میں چلتی رہنا، رک جائے گا تو بندہ گیا۔ تو یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے۔ اب بات دراصل یہاں یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ میرا دماغ ہر وقت چلتا ہے، وہ یہ کہنا چاہیے کہ میرا دماغ میرے کنٹرول کے مطابق نہیں چلتا۔ سمجھیں بات کو، کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا چلے، ویسا چلتا نہیں ہے۔ ویسا چلانے کے لیے کچھ ٹپس اور ٹرکس بتائیں گے آج، اور کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن ہوں گی جو آپ کو اس حالت سے باہر لے آئیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے دماغ کو بہت سارے خیالات سے پاک کیسے کرنا ہے۔ اس سب کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ موبائل کا استعمال ہے، اور بے دریغ اور بے جا اندھا دھند استعمال ہے موبائل کا۔ ہر بندے نے موبائل کا پیکج کیا ہوا ہے، اور ہر بندہ دھڑا دھڑ استعمال کر رہا ہے۔ اب ٹنوں ٹن کے حساب سے اگر ہم اس کو کمپیوٹر کی لینگویج بات کریں تو گیگا بائٹس کے اعتبار سے روزانہ کا ڈیٹا ہمارے دماغ میں سے گزر رہا ہے۔ اب جب وہ گزرے گا تو انتشار تو بنے گا، کچھ چیزیں ہمارے کام کی ہیں، کچھ نہیں ہیں، لیکن دماغ میں وہ خیالات تو چلتے رہیں گے۔ اس کا استعمال جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق کریں، ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال کرنا کسی کام کا نہیں ہے، صرف ٹائم اور ویسٹ ہے۔ پیکج کا بے دریغ استعمال ہے، اور ٹائم کا بے دریغ جو ہے وہ بے وجہ استعمال ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک وجہ اس کو آپ بہت کم کریں اس کو، اور لوگ چھوڑ رہے ہیں آج کل اپنے صحت کو لے کر، اس کو لوگ اوائڈ کر رہے ہیں موبائل کو۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے موبائل کا جو ڈیوریشن ہے وہ سیٹ کر لیا ہے کہ ہمیں اتنی دیر موبائل یوز کرنا ہے، اس کے زیادہ ہمیں یوز نہیں کرنا۔ اب دیکھیں ایک چیز، ایک بندہ کہیں پہ جنگل میں آپ شکار کرنے جاتے ہیں، شکار کرنے کے لیے جب آپ بندوق تان لیتے ہیں اور شکار آپ کو نظر آ گیا، اب دو ہی آپشن ہیں آپ کے دماغ میں اس وقت، دو ہی آپشن ہیں، یا تو میں شکار کو مار دوں گا تو یا شکار بھاگے گا یا مجھے بھاگنا پڑے گا۔ دو تین آپشن دماغ میں آتی ہیں۔ اس وقت دماغ میں یہ فضول کے خیالات نہیں آتے، کیوں؟ اس وقت دماغ آپ خود کنٹرول کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس کو میں نے فائر مارنا ہے، اس پرندے کو، جانور کو، اس کو میں نے شکار کرنا ہے۔ اگر نہیں کیا تو وہ بھاگ جائے گا، یا وہ اگر کوئی درندہ ہے تو وہ مجھ پہ حملہ کرے گا۔ اس وقت دماغ آپ کا صرف ایک سوچ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں دماغ کو ایک سوچ میں اگر لائیں گے تو دماغ بہترین کام کرے گا۔ اب اس چیز کو ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں، مراقبہ۔ صوفیزم میں چلے جائیں گے، مراقبے میں چلے جائیں گے، اس کو مختلف نام آپ اس کے لے سکتے ہیں۔ مراقبے میں کیا ہے کہ ایک خیال کو آپ اپنے دل دماغ پہ حاوی کر لیں گے اور صرف اسی کو سوچیں گے۔ یہ ہے دماغ کی ایکسرسائز۔ دماغ سوچے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کا کام سوچنا ہے۔ اب کہیں کہ میرا دماغ کچھ بھی نہیں سوچ رہا، پھر بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے، ایسا کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کہ میرا دماغ کچھ نہیں سوچ رہا۔ سوتے ہوئے وہ سو گیا تو ختم ہے، وہ خواب آ گیا، الگ چیز ہے۔ لیکن جاگتے ہوئے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا دماغ نہ سوچے تو یہ ہو نہیں سکتا، اس کا کام ہے سوچنا۔ تو دماغ کی ایکسرسائز کے لیے، دماغ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اس کو پاورفل بنانے کے لیے، نمبر ایک مراقبہ۔ روزانہ کے اپنے لیے 30 منٹ آپ مراقبہ کریں۔ تھوڑا سا ٹائم صبح کو نکالیں، تھوڑا سا شام کو نکالیں، 10 سے 15 منٹ مسجد میں بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں۔ مراقبہ کرنے کا طریقہ ہے کہ خاموشی میں کرنا ہے، جہاں پہ خاموشی ہو، پرسکون جگہ ہو، پرسکون ماحول ہو،
کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، چپ کر کے بیٹھ کے کسی ایک خیال کو دماغ پہ حاوی کر لینا ہے۔ صرف ایک ہی خیال، مثلا یہ سوچ لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، بس آنکھیں بند کر لی ہیں، سانس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، باقی سارے خیالات کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ دو خیالات بہت پیارے ہیں، ان دو خیالات کا اللہ نے خود ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے یا تو ایسے ہو جاؤ کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے پھر یہ کر لو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ دو خیالات بہت ہی مزے کے خیالات ہیں، تو یہ خیال 10-15 منٹ اپنے دماغ پہ حاوی کرے، اور دنیا بھی سنورتی ہے، صحت بھی بدلتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اور آخرت بھی سنورتی جائے گی جب دنیا سنورے گی اور جب بندہ دین کی طرف چلا جائے گا۔ یہ تھی ایک ٹپ۔ اب ہم چلتے ہیں میڈیسن کی طرف۔ ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسن ہیں جو اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے معاون ہیں کہ سوتے ہوئے بھی خیالات چلتے رہتے ہیں، ان خیالات کو دور کیا جائے، کیونکہ جب انسان سوتا ہے، نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے جب ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، جب ہم اس کو بھرپور طریقے سے نیند کو نہیں لیں گے، صبح جب ہم اٹھیں گے تو آوازار اور بیزار ہوں گے، اور چڑچڑاپن ہماری زندگی میں بڑھتا جائے گا۔ وہی غصہ ہم اپنے جونیئر پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے فیملی ممبرس پہ نکالتے رہیں گے۔ نیند بہت ضروری ہے۔ اب کسی بندے کو نیند کے دوران بھی اس طرح کی مسائل کا سامنا ہے، وہ سو نہیں پا رہا اور دماغ اس کا چل رہا ہے، اس کے لیے کچھ میڈیسن ذکر کر دیتا ہوں، لیکن میڈیسن بھی سمٹم کے مطابق ہی چلیں گی۔ کچھ مدر ٹنکچرس ہیں، اس میں پیسی فلورا مدر ٹنکچر ہے جو دماغ کو پرسکون کر دیتا ہے اور نیند آور ہے، نیند لے آتا ہے۔ اس کے بعد پسیڈیا میڈیسن ہے، یہ بھی مدر ٹنکچر میں استعمال ہوتی ہے، نیند آور دوا ہے، دماغ کو پرسکون کرتی ہے۔ ایوناسٹائوا ہے، ایوناسٹائوا بھی دماغ کو سکون میں لے آتی ہے۔ کالیفاس ہے، جیلسیمیم ہے، کافیا کروڈا ہے، اور بہت ساری میڈیسن ہیں جو اس بیماری کو مستقل طور پر ٹھیک کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میڈیسن پیشنٹ کے مطابق ہوں، پیشنٹ کے سمٹم کے مطابق ہوں۔ اپنی مرضی سے میڈیسن ہرگز نہ لیں، کسی ماہر معالج سے اپنا علاج کروائیں اور اپنی روٹین کو بدلیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔